تفصیل سے مجھ سے پوچھا تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی۔ خان صاحب نے دو پیغام دیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے زور دے کے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کہ پاکستان بھر میں ورکرز کو کہ ورکرز کا حق جو ہے وہ مقدم رکھا جائے گا۔ جو ورکرز آڑے وقت میں پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے، اور ٹکٹوں کے ایوارڈ کرنے میں پارٹی جو ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے میجر لے گی، جو کچھ دنوں میں پارٹی کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ کی شکل میں آئے گا۔ دوسری بات، خان صاحب نے بلوچستان میں کنونشن کے انعقاد پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی کنونشن جو ہیں وہ شروع ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے جو پیش رفت تھی اس سے ہم نے ان کو آگاہ کیا۔ یہاں تک یہ باتیں ہماری درمیان ہوئی، قاضی صاحب اور حامد خان صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مزید گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے سے ریلیٹڈ باتیں تھی وہ اختتام پذیر ہوئی۔ کوئی سوال ہیں تو حاضر ہیں۔ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے آج ایک درخواست دی ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کو فوری طور پر ہٹایا جائے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن سر پہ ہے، ایسا ممکن ہے؟ یہ فیئر الیکشن جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر سے زیادہ ضروری ہے، اور فیئر الیکشن تبھی ہوں گے جب وہ ادارہ جس نے الیکشن فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرانے ہیں وہ خود تعصب سے بالا تر ہو، اور جو تمام اداروں کی نظر میں یہ استحقاق رکھتا ہو کہ عوام کا اور اداروں کا ان پہ اعتماد ہو۔ پاکستان کی الیکشن کمیشن جو ہے تاریخ کی متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے، اور دیر آید درست آید کے مصداق پاکستان بار کونسل اور پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس اقدام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہ اقدام درست ہیں کیونکہ بادی نظر میں کہیں سے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ موجودہ چیف کمشنر کے ہوتے ہوئے کسی بھی طور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ بتائیں جو ٹکٹوں کے حوالے سے خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے، کیا پرانے امیدواروں پہ انحصار کیا جائے گا یا کوئی نئے لوگ بھی شامل کیے جائیں گے؟ جو بینچ مارک ہیں، جو پرانے امیدوار آڑے وقت میں ورکر کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، ابھی بھی دوبارہ خان نے اعادہ کیا، جو لوگ کنونشنوں میں سر فہرست رہے اور جو لوگ کنونشنوں سے غائب رہے، خان نے کے پی کے حوالے سے مجھ سے فہرست طلب کی ہے کہ ان ممبران اسمبلی جنہوں نے کنونشنوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی، غائب رہے، تغافل کا مظاہرہ کیا، ان کو کسی حوالے سے کنسیڈر نہیں کیا۔ 6-7 ممبران اسمبلی ہیں جو کے پی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اور وہ صوبائی صدر جو ہیں ہمارے علی امین خان گنڈپور کی مشاورت سے خان صاحب کو پھر ہم فارورڈ کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو جماعت کو چھوڑ گئے تھے مشکل وقت میں، اور اس وقت انہوں نے اپنا ایک سیف راستہ دیا، چلے گئے، لیکن اب وہی لوگ دوبارہ پارٹی میں آنے کے لیے تو کر رہے ہیں، کچھ کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ پارٹی میں یہ لوگ واپس آئیں گے، ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے کیا؟ یہ بات ایکسکلوسیولی یہی انہی الفاظ میں ڈسکس ہوئی، اور خان سے کچھ امور پہ ہم نے ان کی رہنمائی چاہی، تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ان کا راستہ مسدود ہے، اور جو لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی اور پارٹی کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں دیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے، تو ان لوگوں کے معاملات کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ لطیف کوزہ صاحب جو ہیں وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ان کی آمد ہمارے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ آج بھی خان صاحب سے میں نے کے پی کے چند جید جو
सियासी हजरात हैं उनकी पीटीआई में शमूलियत के हवाले से बात की तो खान साहब ने कहा दोबारा, और ये तीसरी दफा खान साहब ने मुझे जवाब दिया है कि पहले पार्टी के वर्कर्स का हक है, हमें इलेक्टेबल्स नहीं दरकार है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2018 के इलेक्शन को अगर देखें तो उस वक्त जोक तर जोक तहरीक इंसाफ में लोग शामिल होते हैं, जोर जोर से बोले जोर। जी लेकिन अब भी कुछ लोग पार्टियों को छोड़ के आ रहे हैं। वो 2018 वाले जो हालात हैं वही बनते नजर आ रहे हैं पीटीआई में, कि लोग आ रहे हैं टिकट के लिए और उस तरह उनको कंसिडर भी किया जा रहा है। तो वो क्या कोई मैकेनिज्म ऐसा आपने बनाया है कि वो लोग आपकी जमात में आए जो मुस्लिम लोगों की जमात को छोड़ के ना जाए? जी। असली बटेरे जिसे हम कहते हैं। गुजारिश ये है, पार्टी की बुनियादी पॉलिसी ये है कि पार्टी के पुराने वर्कर जो आड़े वक्त में पार्टी के साथ डटे रहे हैं वो टिकटों में उनको तरजीह दी जाएगी, और जो नए आ रहे हैं इस उम्मीद पे कि पार्टी टिकट देगी, वो यहाँ पे हमारे पास उनका चैप्टर क्लोज है। ये बताएं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आप अज़्म एतमाद कर रहे हैं, इनकी तैनाती तो खान साहब के दौरे हुकूमत में हुई थी। जी हाँ, बाजवा साहब की तैनाती भी नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुई थी। थैंक यू।